قطر میں کم از کم 4 ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز رپورٹڈلی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جو عارضی جنگ بندی ہے اسے کس طرح تھوڑا اور توسیع دی جائے۔ ان ملکوں میں امریکہ ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس چیف ہیں، ایجپشن انٹیلیجنس چیف ہیں، قطر کے آفیشلز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حماس کے لیڈر جو ہیں وہ پہلے سے وہیں پہ مقیم ہیں۔ ایک ہلکی پھلکی ایک امید ہے کہ پچھلے 5 دن سے جو تعطل ہے اسرائیلی تابڑتوڑ حملوں کا غزہ میں، کہ کوئی راہ نکالی جائے کہ اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس میں جو ایک سینس آف ارجنسی ہے وہ اس لیے ہے کہ اقوام متحدہ کے آفیشلز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسانی المیہ ہے غزہ میں، اس کا حل یہ عارضی جنگ بندی نہیں ہے بلکہ مستقل جنگ بندی ہے۔ اور اس میں جو تصاویر اب سامنے آ رہی ہیں غزہ کی ڈسٹرکشن کی، وہ کافی ہیبت ناک ہیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے ڈرون فوٹیج ریلیز کی ہے ان علاقوں کی جو غزہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور اگر آپ اپنی اسکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے یہ علاقے کیسے لگ رہے تھے اور جنگ کے بعد وہاں کیا حشر نشر ہوا ہے، تو یہ بالکل کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوسٹ لائن ہے، ساحلی علاقہ ہے غزہ کا، اور اس کے ساتھ اب یہ گلیوں کے اندر، پہلے وہاں کی گلیاں کیسے لگتی تھیں، ٹریفک رواں دواں ہے، وہاں پہ بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے، اور اب وہ پورا نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق UN کا ایک اندازہ ہے کہ اسرائیلی جو حملے ہوئے ہیں اس میں 60% گھر غزہ کے تباہ ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ غزہ سٹی ہے اور ناردرن غزہ ہے، جہاں پر زیادہ حملے ہوئے، جہاں پہ الشفا ہسپتال بھی ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر UN کے مطابق کوئی 50% عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہیں۔ ان میں وہ بھی پورا انفراسٹرکچر شامل ہے، چاہے بجلی کی ترسیل کا نظام ہو، سڑکیں ہوں، جو کہ ویسے ہی وہاں پہ بہت پرابلم تھا، یہ کافی عرصے کے لیے خراب ہو گئے ہیں سارے معاملات۔ جو عمارتیں کھڑی ہیں وہ فعال نہیں ہیں کیونکہ وہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تیل نہیں ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قحط کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح وبائی امراض پھیل رہے ہیں، ڈائریا کے بہت سارے فگرز سامنے آ رہے ہیں، کولرا کی بات سامنے آ رہی ہے، گیسٹرو انفیکشنز ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ 70 ہزار کے قریب جو ہے وہ سانس کی بیماریاں سامنے آئی ہیں، جبکہ 44,000 کیسز جو ہیں وہ ڈائریا کے سامنے آئے ہیں، جو سب کچھ پلان کے مطابق۔ 5 سال تک کے بچوں میں ڈائریا کی وبا WHO کے مطابق 100 گنا بڑھ گئی ہے۔ اسپتال اگرچہ تباہ ہیں، لیکن جو یونیسیف ہے اس کے ترجمان جیمز ایلڈر ہیں فار غزہ، ان کا کہنا ہے کہ ان تباہ شدہ ہسپتالوں کے آس پاس بھی اس وقت ان بچوں کی بھاری تعداد ہے جن کو جسم جلے ہوئے ہیں، بم کے ٹکڑوں سے ان کے بڑے بڑے زخم ہیں، اور گندا پانی پینے سے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، اور نہ کوئی دوا ہے نہ ویکسین ہے۔ اسی لیے تو ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا، کیونکہ اب عالمی ادارہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں بمباری میں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ شاید مختلف بیماریوں سے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ اگین سب کچھ پلان کے مطابق ہے، کیونکہ جنگ کبھی حماس کے خلاف تو نہیں تھی نا، یہ تو پوری فلسطینی عوام کے خلاف ہے، اور یہ ختم بھی نہیں ہونے والی۔ آپ نے کہا نا ہلکی پھلکی امید ہے، کاش ایسا ہو کہ یہ ایکسٹینڈ ہو۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہہ چکے ہیں وہاں رہنے والا ہر آدمی حماس ہے، ہر آدمی حماس ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کل یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اور بھی شدت کے ساتھ آئیں گے۔